اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیسک عربک گرامر لیکچر نمبر 2، اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی عربی میں پہچان۔ لیکچر 1 کے اندر ہم نے اسم فعل اور حرف کی پہچان دیکھی تھی۔ آج ہم قرآن کے اندر اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی پہچان دیکھیں گے۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کے تھرو فائدہ اٹھا سکیں۔ اسم نکرہ، اسم معرفہ۔ ایک چیز ہوتی ہے وسعت یعنی کیپیسٹی۔ کسی اسم کے متعلق یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ اسم عام ہے یا اسم خاص ہے، مطلب اسم نکرہ ہے یا اسم معرفہ ہے، تو یہ وسعت کہلاتا ہے۔ دنیا کی تمام زبانوں میں کچھ الفاظ کا دائرہ کار بہت وسیع ہوتا ہے اور کچھ کا دائرہ بہت ہی محدود ہوتا ہے، جسے عربی میں لفظ رجل کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی، ٹھیک ہے۔ آدمی یعنی اس کے اندر کوئی بھی آدمی ہم کہہ سکتے ہیں، ہم اسپیسیفک نہیں کہہ رہے کہ وہ آدمی کیا ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، جتنے بھی آدمی ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر آ جائیں گے۔ رجل آدمی۔ اب اس کے مقابلے میں ایک لفظ میں پڑھ رہی ہوں فیصل۔ فیصل کا دائرہ بہت ہی محدود ہے کیونکہ اس کے اندر صرف وہی شخص آئے گا جس کا نام فیصل ہوگا۔ رجل ہر وہ شخص، ٹھیک ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، کافر ہے، سارے کے سارے آدمی اس کے اندر آئیں گے۔ فیصل محدود یعنی کہ اس کے اندر صرف وہی انسان آئے گا جس کا نام فیصل ہوگا۔ اسم نکرہ کی تعریف کچھ یوں ہے، کوئی بھی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں، جیسے مدینتن۔ مدینتن شہر، ایک شہر، اب یہ کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ رجل ایک آدمی، کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ از بقرۃ، ایک گائے۔ اب اس کے اندر اسپیسیفک نہیں ہے کہ کون سی نسل کی گائے، کون سے رنگ کی گائے، کوئی بھی گائے ہو سکتی ہے۔ کتاب، کوئی بھی کتاب، اسپیسیفک نہیں ہے کہ یہ قرآن پاک ہے، عربی کی کتاب، اسلامیات کی کتاب، انگلش کی کتاب، اسپیسیفک نہیں ہے، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے۔ اسم نکرہ کوئی بھی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ اب ہم اسم نکرہ کو مؤنث اور مذکر میں دیکھیں گے۔ مؤنث اور مذکر کی پہچان اس طرح ہوگی، اگر تو لفظ کے آخر میں گول تا آ رہی ہے، گول تا آ رہی ہے تو وہ ہے مؤنث ہوگا، اور جس کے آخر پہ گول تا نہیں آ رہی، اسم نکرہ میں گول تا نہیں آ رہی تو وہ مذکر ہے، لفظ مذکر ہوگا۔ جیسے مدینتن، مدینتن کے آخر پہ کیا آ رہا ہے، گول تا آ رہی ہے، تو یہ کیا ہے، مؤنث لفظ ہے۔ بقرۃن گول تا آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے، مؤنث لفظ ہے۔ رجل اس کے آخر پہ کوئی گول تا نہیں ہے تو یہ کیا ہے، مذکر لفظ ہے۔ کتاب، کتابن کے آخر پہ بھی گول تا نہیں ہے، دیکھتے ہی ہمیں پتہ چل جائے گا یہ کیا ہے، مذکر ہے۔ نیکسٹ اسم معرفہ، کوئی بھی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اسم نکرہ میں تھا عام شخص، جگہ یا چیز کا نام، مطلب کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس میں اسپیسیفک ہوگا اور اس کے ساتھ الف اور لام کا اضافہ ہوتا ہے، جیسے العلم، کوئی خاص نام ہوگا، فار ایگزامپل محمد۔ محمد اب ہر ایک کا نام تو نہیں ہوگا نا، محمد۔ کراچی کسی خاص شہر کا نام ہے، محمد ایک خاص پہچان ہو رہی ہے کہ فلاں کا نام محمد ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں اسم معرفہ کے اندر الف اور لام کا اضافہ ہوتا ہے، کسی بھی چیز کو خاص بنانے کے لیے اس کے ساتھ الف اور لام کا اضافہ ہوتا ہے۔ الکتاب خاص کتاب، الخالق پیدا کرنے والا، المشروب خاص مشروب۔ ہم نے اسم کے اندر پڑھا تھا کہ اسم کی پہچان لیکچر 1 کے اندر اس طرح ہوتی ہے کہ اس کے شروع میں، لفظ کے شروع میں الف اور لام آئے گا اور یا پھر اس کے آخر پہ تنوین آئے گی۔ اب اسم معرفہ کے اندر تنوین کا رول اپلائی نہیں ہوگا، یہاں جسٹ الف اور لام کا سٹارٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسم معرفہ کی 5 اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم کو آج ہم ڈسکس کریں گے، دیٹ از اسماء اشارہ۔ وہ الفاظ جن سے اشارہ کیا جاتا ہے اسماء اشارہ کہلاتے ہیں۔ اشارہ ہم کسی بھی چیز کی ڈائریکشن بتانے کے لیے یا پھر وہ چیز نزدیک ہے، دور ہے، یہ وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اگر تو وہ نزدیک ہے تو ہم کہیں گے یہ کرسی ہے، کرسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہم، یہ کرسی ہے۔ اگر تو وہ دور ہے تو ہم کہیں گے وہ کرسی ہے۔
رب حاضل بیتی، اس گھر کا رب. اب حاضہ اشارہ ہو رہا ہے اس میں، ٹھیک ہے. اسماء اشارہ کی دو اقسام ہیں. اسماء اشارہ قریب، نیئر، نزدیک. اسماء اشارہ بعید مطلب دور. پہلے ہم اسماء اشارہ قریب کو دیکھیں گے، نزدیک کی چیزوں کو. اس کے لیے یوز ہوتا ہے حاضہ یا پھر حاضی. اگر تو وہ لفظ یا وہ چیز مؤنث ہے اور واحد ہے تو اس کے لیے یوز ہوگا حاضی. واحد ہے، مؤنث ہے، تو اس کے لیے یہ کے لیے ہم یوز کریں گے حاضی ہی. اور اگر وہ جمع ہے اور مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم یوز کریں گے ہؤلائی، یہ سب. یہ ہم نزدیک کی چیزوں کے لیے بولیں. اور اگر وہ واحد ہے اور مذکر ہے تو اس کے لیے یوز ہوگا ھذا. اور اگر وہ جمع ہے، مذکر ہے، تو اس کے لیے یوز ہوگا ہؤلائی. اب یہ جمع تو دونوں کے لیے سیم ہے. واحد کی ہمیں پہچان رکھنی ہے. اگر واحد مؤنث ہوگا تو ھذہ، اور اگر واحد مذکر ہوگا تو اس کے لیے یوز ہوگا ھذا. اب ہم اسماء اشارہ بعید کی بات کریں گے. اور اگر وہ دور کی چیز واحد ہے تو اس کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے تلکا. اور وہ مؤنث بھی ہے اور واحد ہے تو اس کے لیے یوز ہوگا تلکا، وہ. اور اگر وہ دور کی چیز مؤنث جمع ہے تو اس کے لیے یوز ہوگا اولئک، وہ. اور اگر وہ دور کی چیز واحد مذکر ہے تو اس کے لیے یوز ہوگا ذالک. اور اگر وہ جمع مذکر ہے تو اس کے لیے یوز ہوگا اولئک، وہ سب. جمع دونوں میں اولئک کا استعمال ہوگا جمع کے لیے، اور مؤنث اور مذکر واحد جب ہوں گے تو پھر اس کی پہچان رکھنی ہے. مؤنث کے لیے تلکا، مذکر کے لیے ذالک. اب اگزامپل سے سمجھیں گے. ھذہ الشجرۃ، یہ درخت. ھذہ نزدیک کی چیز کے لیے، شجرۃ. اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ مؤنث ہے لفظ یا پھر مذکر ہے. میں نے بتایا تھا جس کے آخر پہ گول تا آ جائے گی تو وہ کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا لفظ. مؤنث واحد کے ساتھ یوز ہوتا ہے ھذہ ہی. ھذا الوعد، ھذا یوز ہوتا ہے مذکر کے ساتھ، مذکر واحد ہے. اب یہاں پر آخر پہ گول تا نہیں آ رہی تو ہمیں دیکھتے ہی پتہ چل رہا ہے کہ وعدہ لفظ کیا ہے، مذکر لفظ ہے، تو اس کے ساتھ یوز ہو رہا ہے ھذا. ھذا الکتاب مفید، یہ کتاب فائدہ مند ہے. ذالک الکتاب مفید، ذالک وہ کتاب فائدہ مند ہے. رأیت ھذا الکتاب، میں نے اس کتاب کو دیکھا. اس مطلب نزدیک کی چیز یہ ھذا یوز ہو رہا ہے. رأیت ذالک الکتاب، میں نے اس کتاب کو دیکھا، تو اس کے لیے دور کی چیز ہے تو یوز ہو رہا ہے ذالک. رأیت ھذہ السیارۃ، سیارہ کا مطلب گاڑی. ھذہ یوز ہو رہا ہے. اب دیکھیں آخر پہ گولتا آ رہی ہے تو دیکھتے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے، مؤنث لفظ ہے، تو اس کے ساتھ یوز ہو رہا ہے ھذہ السیارۃ، میں نے اس گاڑی کو دیکھا. رأیت تلک السیارۃ، میں نے اس گاڑی کو دیکھا. اس مطلب دور کی چیز کی بات ہو رہی ہے. گاڑی کیا ہے؟ دور ہے. میں نے اس گاڑی کو دیکھا. جیسا کہ قرآن کے اندر ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب، ذالک مطلب وہ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں. ذالک فضل اللہ. آپ اس لیکچر کو اپنے پاس نوٹ کر کے رکھ لیں، نوٹ کرنے سے چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. اب ہم دیکھیں گے اسم اشارہ قریب یہ کے معنی میں. یہ مطلب نزدیک کی چیزوں کے لیے. اگر تو وہ مذکر ہوں گی، ٹھیک ہے، مذکر واحد کے لیے یوز ہوتا ہے اسم اشارہ ھذا، یہ ایک. اگر تو مذکر تثنیہ ہے، تثنیہ کا مطلب ہوتا ہے عربی میں دو، واحد کا مطلب ایک، تثنیہ کا مطلب دو، جمع کا مطلب ہوتا ہے دو سے زیادہ. اردو میں تو جمع ہوتا ہے نا دو یا دو سے زیادہ، لیکن یہاں دو کے لیے یوز ہوتا ہے تثنیہ، اور دو سے زیادہ ہوں گے تو اس کے لیے یوز ہوگا جمع. اگر تو وہ مذکر تثنیہ ہے مطلب دو چیزیں ہیں تو اس کے لیے یوز ہوتا ہے لفظ ھذانی، دو. اگر تو وہ مذکر جمع ہے تو اس کے لیے یوز ہوگا ہؤلائی، یہ سب. اسی طرح ہم مؤنث کو دیکھ لیتے ہیں. مؤنث اگر واحد ہے تو اس کے لیے یوز ہو رہا ہے ھذہ، یہ ایک. اگر مؤنث دو ہیں، تثنیہ ہے، تو اس کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے ھاتانی.
مذکر کے لیے ہم نے یوز کیا تھا ہاذانی، یہاں پر مونس کے لیے ہاتانی. مونس اگر جمع ہے تو اس کے لیے یوز ہوتا ہے ہا اولائی. اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ دونوں میں سیم ہے، ہا اولائی جمع کے لیے سیم ہے. اب ہم اسماء اشارہ بعید کو دیکھیں گے دور کی چیزوں کے لیے. دور کی چیز کے لیے ہم یوز کرتے ہیں لفظ وہ. اگر تو وہ مذکر ہے اور واحد ہے تو اس کے لیے یوز ہوتا ہے ذالکا، وہ ایک. اگر وہ مذکر تثنیہ ہے دور کی چیز کے لیے تو اس کے لیے یوز ہوتا ہے ذانکا، اور اگر وہ جمع ہے تو اس کے لیے یوز ہوگا اولائکا، وہ سب. اب ہم اسی طرح مونس کو دیکھ لیتے ہیں. اگر مونس واحد ہے تو اس کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے تلکا. اگر مونس تثنیہ ہے دو ہیں تو اس کے لیے یوز ہوتا ہے تانکا. اگر مونس جمع ہے تو اس کے لیے یوز ہوگا اولائکا. اب یہاں پر بھی سیم ہے، جمع کے لیے دونوں میں سیم ہے، اولائکا اولائکا. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. نیکسٹ لیکچر کے اندر باقی کے اقسام کو دیکھیں گے. چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں.